تو اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگا، جیسے اسے میرے رویے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہی ہمارا سامان پیک کر کے ایک بڑے سے اٹیچی کیس میں ڈال دیا، جیسے ہم وہاں پتہ نہیں کتنے عرصے رہیں گے۔ چچی نے کہا یہ چیز بھی رکھ لینا، وہ چیز بھی رکھ لینا، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ اور میں تو بس پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی، مگر ہمیشہ کی طرح بے بس تھی۔ اور پھر اس کی سنگت میں مری کے سفر پر نکل گئی۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا، جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس کا نارمل انداز زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے، وہ مقصد تو تمہارا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک عزم سے کہا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا فکر مت کرو، میری عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے۔ جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں تمہاری ضد کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا میرا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے میری تذلیل کی ہے، مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو تمہیں یہاں لایا ہوں۔ سنا ہے خوبصورت مناظر دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور ہڈیوں کو چٹخا دینے والی ٹھنڈ میں محبوب کے پہلو سے چمٹنے کو دل کرتا ہے۔ وہ خمار آلود لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے چمچ پٹک دیا اور وہاں سے چلتی بنی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اتنی آسانی سے تو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے میری عزت تار تار کر کے رکھ دی، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کوئی اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی اور کھلے دل سے اسے قبول کر لیتی۔ وہ میرے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم مری کے لیے نکل پڑے۔ مری کا موسم واقعی بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھر سے آتے ہوئے کراچی کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں آ کر تو ایک دم سے میں تھر تھر کانپنے لگی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگو دیا۔ شاہزیب نے گاڑی میں سے ایک گرم شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی۔ ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل برف بن چکی تھی، کیونکہ کراچی کا موسم کافی زیادہ گرم تھا۔ یوں ایک دم سے گرمی سے سردی میں آنے پر جسم شاید اس ٹھنڈ کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور لحاف میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ شاہزیب نے کھانا روم میں ہی آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے مجھے چکن سوپ منگوا دیا تھا، مگر میرے اندر اتنی